ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری سعود شاہی صاحب، آپ نے اپنی مسحور کن آواز کے اندر ہمیں خالق کائنات کا کلام سنایا ہے اور نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کے مقام میں چاند اشار ہمارے کانوں کی سماعت کیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی کا، محترم جناب الحاج رانا محمد صادق عتیق صاحب، جو کہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق آپس میں ایک خاندانی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، میرے محترم تایا جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے محبت کی ہم سے اور یہاں پر تشریف لائے، آپ کی اس محبت کو اللہ خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے پھپھا جان محترم جناب رانا محمد ابراہیم نفیس حفیظہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہو اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم تایا جان حکیم خالد محمود زاہی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم محترم میاں صاحب اور غازی عباس صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لائے، ہم تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آج کی اس مجلس میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے ہمیں سب بھائیوں کو جو یہاں پر موجود ہیں بیٹھنے، اپنے پاک کلام کو سننے اور پھر اس پر عمل کا جذبہ رکھنے، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو فرشتے اللہ کے حضور ہماری سفارش کے لیے پیش ہوں، جب ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین کو بتایا جا رہا ہو کہ اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور وہ تیرا کلام سن رہے تھے، تو خالق کائنات اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اس مجلس کی برکت سے، اور ہمارے آئندہ کی زندگی کو خالق کائنات اس کو بہتر کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز ساتھیو، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، چند اہم معروضات اور گزارشات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر عزیز طلباء موجود ہیں الحمدللہ، جنہوں نے پورا سال سورہ بقرہ کا ترجمہ یہاں پر سماعت فرمایا اور یاد کیا۔ الحمدللہ طلباء نے پوزیشن بھی حاصل کی ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں، اور مہمانان گرامی اپنے ہاتھ سے ان طلباء کو انعامات سے نوازیں گے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک سبق تھا جو ہم نے پڑھا تھا، خالق کائنات نے اعلان فرمایا تھا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بات غور سے سنیے گا، چند اہم باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گفتگو کے بعد ہماری جو حالت ہے اس کو بہتر کر دے، مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہماری نیت ہوگی کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہاں پر بیٹھنا بہت ہی باعث برکت ہوگا اور انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کو بدلنے والا ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات کے لوگوں، اسلام
ایک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب دین کسے کہا جاتا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ایک دستور حیات ہے، دین دی وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس نے کیا کرنا ہے، یہ سب دین بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے جب صبح وہ بیدار ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سونے تک اسے کیا کرنا ہے، یہ تمام کام، تمام معاملات اس کو دین بتاتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اب یہ جو دین جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کی سوچوں کے اندر، فکروں کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا شرح صدر ہوگا۔ بنیادی طور پر دنیا کے اندر دو قسم کے دین ہیں، ایک الہامی اور ایک غیر الہامی۔ جس طرح ملحدین ہیں، وہ الہامی دین کو نہیں مانتے اور وہ اپنی عقل کے پجاری ہیں، وہ بس جو ان کی عقل، جو ان کا فہم کہتا ہے، اسی کو وہ اپنے لیے زندگی کا دستور حیات سمجھتے ہیں اور اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے خود کو عقل مند کہنے والے، دانا کہنے والے اور بہت سے فلاسفر خود کو سمجھنے والے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر سپر پاور کی حیثیت رکھنے والی روس کی سلطنت، روس جو کہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، انہوں نے بھی جب اپنے مرضی سے زندگی کے اصول ضوابط بنائے اور اس پر عمل کرنا شروع کیا، جس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے سوشلزم کا۔ جب وہ نظام لے کے آئے، اپنا ایک معاشی نظام اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق، تو انہی کا نظام ان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنا کہ اس نظام نے ہی ان کے ملک کو 36 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جمہوریت ہے، دنیا والوں کا ایک سیاسی نظام ہے جو وہ لے کے آئے۔ اسی طرح لوگوں نے معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام دنیا میں لے کے آئے، وضع کیے۔ آپ جمہوریت کو دیکھ لیں کہ ابھی تک کوئی آدمی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر پا رہا کہ دنیا کے اندر صحیح معنوں میں جمہوریت کسی ملک میں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں جمہوریت ہے بہت اچھی، مگر کہیں پر ہے نہیں، جس کی وجہ سے اس کے نقصانات ہیں۔ اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر نفرتیں ہیں، کدورتیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے اعلان کیا، اے لوگو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارا دستور حیات بھی میں نے نازل کیا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب انسانوں کو ایک ایسے دستور حیات کی، ایک ایسے دین کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رہنمائی مکمل ہو اور بغیر کسی اختلاف اور اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو مذہب ہمیں عطا کیا وہ اسلام ہے، وہ ہر قسم کے شبہ سے اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کا آغاز کیا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی وحی کی، اپنے وحی کے ذریعے سے جو دین بھیجا وہ اسلام ہی کہلاتا ہے، اور اسلام ایک الہامی دین ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری عقلیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہماری عقلیں محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے رہنمائی کی، اس لیے ہم الہامی دین کو اسی پر ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو ہی اپناتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ الہامی دین کائنات کے اندر کئی اور بھی دعویٰ کرنے والے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، کچھ اور بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین میں سے ہمارا بھی دین ایک دین ہے، الہامی دین ہے۔ ان کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے یہ ایک طرف، لیکن یہ بات کائنات کے اندر مکمل طور پر ہم سب اس بات کو روشنی کی طرح، چڑھتے سورج کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں سے کسی ایک کی بھی تعلیمات اتھینٹک نہیں ہیں۔
یعنی ہم یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، ان کی تعلیمات ہی آپس میں متضاد ہیں، تضاد کا شکار ہیں، ان کی تعلیمات آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک کتاب ان کی کچھ اور کہتی ہے، دوسری انہی کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے اندر 2 کتابیں ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹ ہے۔ ہم مسلمان پوری دنیا میں الحمدللہ اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب، جو دستور حیات، جو دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ ایسا دین ہے جس کے اندر تعلیمات اتھینٹک بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ ہمیں اسلام کے بعد کسی اور تعلیمات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اگر اسلام محفوظ ہے اور اسلام کی تعلیمات اتھینٹک ہیں، لیکن پھر یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، دوسرا مسلمان وہ بھی اسی دین کو فالو کر رہا ہے، اس کا نماز کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ نماز کے اندر 54 اختلافات، 54 اختلافات ہیں نماز کے اندر۔ تو یہ کیا ہیں؟ ایک آدمی کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا دین اسلام مکمل ہے، کامل ہے، محفوظ ہے، اس میں اختلافات نہیں ہیں، آپ یہودیت پر الزام لگاتے ہیں، آپ عیسائیت پر الزامات لگاتے ہیں، آپ خود کو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اسلام ہمیں عطا کیا ہے، جو ہمارے پاس دین ہے، کامل ہے، مکمل ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، مگر یہ اختلاف کیوں ہے آپ مسلمانوں کے اندر؟ چنانچہ وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں اختلافات ہیں، آپ کی تعلیمات بھی بدل چکی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات 2 ٹوک ہے کہ اسلام مکمل ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ہم اختلاف دیکھتے ہیں یہ ہمارے فرقوں نے اختلافات پیدا کیے، اور فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو اصل سے ہٹ جائے۔ ہماری اصل قرآن اور حدیث ہے، ہماری اساس قرآن اور حدیث ہے، جس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور کائنات کے لوگوں میں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت بھی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ اور ذکر کیا ہے؟ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، جب اللہ رب العالمین امہات المومنین سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں اس چیز کی تلاوت کیا کرو، اس چیز کا ذکر کیا کرو جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے۔ پہلی چیز من آیات اللہ، اللہ کے آیات ہیں، دوسرا والحکمہ، اور حکمت مراد نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے، ہم نے جنوری میں 2021 میں جب کلاس کا آغاز کیا تو اس آیت کو ہم نے سمجھا بھی، پڑھا بھی۔ خالق کائنات نے اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات کے لوگوں جس کتاب کو تم ہدایت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہو یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے بارے میں یاد رکھنا کہ یہ شک سے بالا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا اختلافات ہیں؟ عزیز بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، آپ اس بات کو سمجھیے کہ جو اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں یہ دین اسلام کے اندر اختلافات نہیں ہیں۔ پورے دین کے اندر آپ کو بالخصوص جو محکمات ہیں، جو ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلافات پیدا کیے گئے، اور جب جو آدمی، جو گروہ اسلام سے، قرآن اور حدیث سے جتنا دور ہوا وہ اتنا ہی زیادہ گمراہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن اسلام محفوظ، کامل اور ہر قسم کے شبے سے بالا دین ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ عزیز طلباء اور عزیز بھائیوں، اسلام کا ایک سلوگن ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیز اپنے سلوگن پیش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کائنات کے لوگوں میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اپنی عبادت چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بس یہی عبادت ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے
اور وہ کاروبار نہ کرے، اپنے معاملہ زندگی میں دوست احباب ملنا جلنا یہ کام نہ کرے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے، اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرے، تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رہنمائی بیان فرمائی ہے کہ انسان کس وقت کس معاملے میں کس کیفیت میں کیا کام کرنا ہے، ہر قسم کی رہنمائی اسلام نے ہمیں دی ہے اور سکھلائی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی اطاعت کرو جن کا تم پر حکم چلتا ہے۔ اب ہمارے اوپر کن کن کا حکم چلتا ہے؟ ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مذہبی لیڈر جن کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذرا اس بات پہ غور کیجیے، خالق کائنات نے جب یہ بات ذکر فرمائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ تم اپنے امراء کی بات بھی مانا کرو، تو ساتھ ہی اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرو گے تو تم میں کبھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں جب تم اپنے امراء کی باتوں پر عمل کرنے لگو گے تو تم میں اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی حل ارشاد فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کائنات کے لوگوں اگر تم اپنے امراء کی بات پر عمل کر رہے ہو تو تم میں باہم کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تم میں سے پھر کوئی یہ کام نہ کرے کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے امیر نے یہ کہا ہے میں وہی کروں گا، یہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میرے امیر نے جو کہا میں وہ کروں گا، اس طرح بولتا ہے کہ جو میرے امیر نے کہہ دیا میں اسی پر قائم ہوں، یہاں سے اٹھتا ہے میرے پیر فقیر میرے مولوی نے جو کہہ دیا میں اسی پر قائم ہوں۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اختلاف ہوا ہے باہم تمہارے آپس میں تو تم نے اس اختلاف کا حل اس انداز سے تلاش کرنا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اس لیے ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ذرا یہ بات دیکھیے گا خالق کائنات کی بات کرنے کا انداز کتنا بہترین خوبصورت ہے۔ فرمایا ذالک خیر، اے میرے بندے تیرے لیے یہ عمل بہت ہی بہتر ہوگا، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ یعنی تمہارے لیے خیر صرف اسی میں ہی ہے کہ جب تمہیں باہم اختلاف ہو تو تم میں سے کوئی بھی فرقہ بندی نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہ میرے پیر فقیر امام نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی اچھے انجام کے لیے جب قیامت کے روز انجام بولا جا رہا ہوگا تو تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اس کا اللہ اور اس کے رسول ایک کام کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں کوئی اپنا بھی اختیار رکھتے ہوں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے پیروں فقیروں درویشوں فرقوں میں پڑ گیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ آدمی صرف گمراہ نہیں ہے بلکہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذرا دیکھیے، میں اپنی بات کو کلوز کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کائنات کے لوگوں جس آدمی نے میرے پیارے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میں اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ مراد یہاں سے کیا ہوئی، کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہی ختم نبوت کا مطلب ہے، اور یہی آپ وہ سامنے دیکھیں، یہاں پر بھی بینر لگا ہوا ہے، یہاں پر بھی بینر لگا ہوا ہے کہ تحریک ختم نبوت کا سلوگن کیا ہے۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا سلوگن بھی یہ ہے کہ اونلی ون آرڈر ان دی ورلڈ،
کائنات میں صرف ایک نظام ہے، کائنات میں صرف ایک حکم چلے گا، وہ حکم جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا ہے، اور وہی حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دنیا میں یہودیوں نے اپنا ایک سلوگن بنایا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، کہ ہم کائنات میں ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ سلوگن ہے، ہمیں جو پیغام ملا وہ یہ ہے کہ اونلی ون آرڈر ان دی ورلڈ، کائنات میں صرف ایک حکم ہے، ایک نظام ہے، اور وہ نظام جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا نظام ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ پیغام جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہی پیغام اتحاد امت کا پیغام ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، ہم تمام فرقوں کو ملا کر، تمام جماعتوں کو ملا کر کام کریں، اور یہی اتحاد امت کا پیغام ہے۔ جو آدمی جس طرح کے میں نے آپ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت کی جائے، جب سب اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، جس طرح کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو، اور جب ہر کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹے گا، پھر بتائیے کوئی اختلاف باقی رہے گا؟ کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اتحاد امت کا پیغام یہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑو۔ تو یہ خالق کائنات نے، عزیز بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جانثار صحابی کی مثال دے رہا ہوں۔ صحابی وہ عظیم شخصیت ہے، عظیم ہستی ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی، جن کی دلوں کی گواہی، جن کی نیتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے دل جان کے دیکھے ہیں، مگر صحابہ جیسے دل میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ وہ عظیم صحابی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی اس کی نماز کو خود دیکھ رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ جناب نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے سلام عرض کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اور ساتھ فرمایا، اے میرے صحابی ارجی فصلی انک لن تصلی، اے میرے صحابی آپ پلٹ جاؤ، نماز ادا کر کے آؤ۔ آپ نے بھی نماز ادا نہیں کی ہے، جبکہ اس صحابی نے نماز ادا کی تھی۔ وہ دوبارہ نماز ادا کرنے کے لیے گیا، پھر واپس آیا، سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی انک لن تصلی، اے میرے پیارے صحابی نماز ادا کرو، آپ نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ وہ صحابی دوسری بار آیا، پھر تیسری بار نماز پڑھنے کے لیے گیا، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ وہ صحابی جب تیسری بار آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے نماز ایسے ہی آتی ہے، آپ ارشاد فرما دے کہ میں نماز کیسے ادا کروں۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھیے، کیا پیغام دیا جناب محمد رسول اللہ نے، کہ جو نماز اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اس نماز کو نماز ہی نہیں کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز جیسے بھی ادا کر لو، جہاں مرضی ہاتھ رکھ لو، جو مرضی کر لو، بس نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور بتاؤ کیا صحابی کی نیت خراب تھی؟ صحابی ایک عمل کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز ہی ادا نہیں کی ہے۔ اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہم نے بس نماز ادا کرنی ہے، ہم نے تو بس ٹکریں مارنی ہیں، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہے کیا؟ نماز کس چیز کا درج ہے؟ نماز اداؤں کا نام ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ادائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بجا لائی ہیں، انہی اداؤں کو ہم کرتے ہیں، اور وہی ادائیں ہمارے لیے عبادت کہلاتی ہیں۔ تو یہ ایک نماز جو ہمیں جس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز سیکھیں گے تو انشاءاللہ اتحاد امت کا ایک بہترین مظاہرہ ہوگا، اور یہی اتحاد امت کے لیے کارساز ہے۔ اس کے علاوہ اور اسی طرح آپ دیکھیے، ایک صرف ہم نے عبادات میں اللہ کے نبی کو فالو نہیں کرنا، اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز جب ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس نے نمازیں بھی ادا کی ہوں گی، روزے بھی، زکوٰۃ سب کچھ کیے ہوں گے، مگر اس آدمی نے لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا نہیں رکھا ہوگا، اس کے اخلاق، اس کے کردار اچھے نہیں ہوں گے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اور میرے عزیز طلباء، عزیز بھائیو، اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم یہاں تجمہ کلاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم یہاں پر اپنی نمازیں درست کرتے ہیں، روزے درست کرتے ہیں، سارے معاملہ سیکھتے ہیں، اور ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو بھی سیکھنا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق، کردار، معاملات اچھے نہ ہوئے تو یہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہے، اللہ کے پاس حاضر ہوا ہے، بہت سے نیک اعمال ہیں،
مگر ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے اللہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، ایک آنے والا آتا ہے کہتا ہے اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، تو اس آدمی کے نیک اعمال ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے جن پر اس نے زیادتی کی تھی، اور پھر اس کے پلے کچھ باقی نہیں رہے گا مگر سوالی بھی باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ آدمی مفلس کہلاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی اتحادی امت کا پیغام ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ قرآن کا خلاصہ ہی یہی ہے۔ عزیز طلباء اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان، عظیم انعام ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں یہاں پر قرآن کی مجلس سے جانے کی توفیق نصیب فرمائی، ترجمہ کلاس کی، جس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ میرے ان تمام بھائیوں سے اپیل ہے جو ابھی یہاں پر موجود ہیں، جو آئے ہیں، یا جو بھائی ترجمہ کلاس نہیں پڑھتے، یا ان کے والدین آئے یا ان کے بھائی آئے، سب میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآن ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ہم اپنے ساتھ خیر نہیں کر رہے، ہم بہت بڑے مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اللہ پر ایمان لا کے، اللہ پر یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس بات کا دعویٰ کیا ہے اللہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، مگر کیسا ایمان ہے ہمارا کہ یہاں اذان ہوتی ہے، اذان میں کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میں اللہ کی آواز، اللہ کا پیغام سن بھی رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آیا۔ مجھے بتائیے کیا یہ ایمان ہے؟ اگر ہم سب کا ایمان یہ ہو کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، اور اللہ کی بات میں ہی میری کامیابی ہے، تو کیا ہم سب اٹھ کر اذان کے وقت مسجد میں نہ آئیں؟ تو اگر ہم نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہماری کوشش ہے کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، ایمان بڑھایا جائے، آپ لوگوں کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت کو پیدا کیا جائے، حرارت پیدا کی جائے۔ وہ ایمان جو آج مجھے اور آپ کو گھر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لے کے آتا، وہ ایمان ہمیں قبر سے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ عزیز بھائیوں، اس بات کو سمجھیے کہ آپ سب جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ابھی تک اس کلاس میں شامل نہیں ہوئے، وہ بھی اس کلاس میں شامل ہوئیے، دل جمی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن کو سیکھیے، سمجھیے۔ اور اسی طرح ہم جب کلاس ہوتی ہے صبح کے وقت لفظی ترجمہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہی فوری طور پہ ہم احباب سے، اپنے دوست طلباء سے قرآن کا ترجمہ سنتے بھی ہیں۔ یعنی صرف پڑھایا نہیں جاتا، سنا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ ہے کہ روزانہ سبق سنا بھی جاتا ہے، پھر پیچھے سے بھی ریوائز کروایا جاتا ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ تشریف لایا کریں۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ یہ فلیکس دیکھ رہے ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے زیر تمام جو ہمارے اللہ کے فضل سے شعبہ جات جاری ہیں، ان میں ایک کلاس تفہیم القرآن بالسنہ کی ہے۔ اسی طرح مجاہد ختم نبوت مولانا کی محمد الرحمان آزاد ویلفیئر، الحمدللہ 5 سال سے ہم اسی حکیم عبد الرحمان آزاد ویلفیئر کے زیر تمام لوگوں کے اندر راشن اور اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح مولانا نور الدین بلڈ ڈونیشن بینک بنایا گیا ہے، تحریک تحفظ عفت نسواں کے پلیٹ فارم سے ہم 2 سال سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے تمام مسالی کو اکٹھا کر کے، جب 8 مارچ آئی، اس سے پہلے جمعے ہوئے، 7 مارچ کا جمعہ بن رہا تھا، ہم نے تمام مسالی کے علماء کو اکٹھا کر کے مولانا زاد راجدی صاحب، مولانا خالد مجددی صاحب، مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب، اسی طرح شیخ سید کلیروی صاحب اور دیگر علماء، ان سے بیٹھک کر کے ہم نے الحمدللہ اشتہار شائع کیا، جس کے اندر پورے شہر میں تحفظ عفت نسواں کے عنوان سے خطبات کا آغاز کیا، اور اس سال بھی الحمدللہ یہ ہم نے کام کیا ہے۔ اسی طرح اتحاد امت کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اسی طرح ایک الوسقہ ٹی وی کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے، الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے، یوٹیوب چینل ہے۔ ماہانہ مشن مصطفیٰ کانفرنسز ہر ماہ الحمدللہ ماہانہ مشن مصطفیٰ کانفرنسز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیٹھک پروگرامز ہیں، ختم نبوت ورکشاپس ہیں، الصلاۃ کمیٹیاں،
نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اسی طرح الحمدللہ مساجد کے اندر ماہانہ دروس کا بھی آغاز کیا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ خالق کائنات اس کام کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ریاکاری سے دکھلاوے سے اللہ محفوظ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے معزز مہمان خصوصی محترم جناب مفسر قرآن شیخ القرآن محترم جناب حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم سیاسی امور جماعت اہل حدیث پاکستان آف لاہور، آپ سے ملتمس ہوں کہ نشست پر تشریف لائیں اور درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ درس کے بعد محترم بھائی امیر حمزہ کی نعت بھی ہم نے سننی ہے۔ انشاءاللہ تمام بھائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔